ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک بلند آواز صلوات پڑھی محمد وآل محمد. سورہ کہف کی اس آیت شریفہ کے ہم دوسرے حصے میں گفتگو کر رہے تھے، اور یہ عرض کیا تھا کہ جو عمل صالح ہیں اس میں بہت ہی ہمیں توجہ سے، دقت سے کام لینا ہوگا. پہلے اس کی معرفت حاصل ہو کہ عمل صالح کیا ہے. جب پہچان لیں کیا چیز عمل صالح ہے تو بھی دقت سے اس کو اپلائی بھی کریں، اس پہ عمل پیرا ہو سکیں. دیکھیے، یہ جو دنیا ہے اس میں ہم لوگ جو آئے ہیں، واقعی سوال ہے. جو لوگ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، لادینی طرف چلے جاتے ہیں، ان کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ ان سب چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم کیوں آخر اس دنیا میں آئے ہیں؟ یہ جو اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیج دیے، وہ کیوں بھیجے؟ یوں ہی بھیج دیا. اتنی عظیم الشان مخلوق انسان کو خلق کرنے کے بعد خود اللہ اپنی خلقت کی تعریف کر رہا ہے، اس کو یوں ہی بھیج دیا بغیر مقصد کے. یہ انسان جو مسجود ملائکہ ہے، اس کو کیوں خلق کیا اللہ نے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ قرآن مجید نے خود بیان کیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ حیات دنیا، یہ زندگانی دنیا، یہ کچھ نہیں ہے. اگر ہے تو یہ فریب اور دھوکے کا سامان ہے، اور یہاں پہ یہی ہوتا ہے. آپ رسول اللہ کی روایات اٹھا کے دیکھیے، دنیا کو کیا انٹروڈیوس کیا، کس طرح پہچنوایا. چھوٹی چھوٹی حدیثیں لیکن بہت ہی راہ گشا. الدنیا کالسوق، چھوٹی سی حدیث حفظ کر لیجئے. الدنیا کالسوق، دنیا ایک مارکیٹ ہے، بازار ہے. اب بازار میں آپ زندگی بھر تو نہیں گزارتے، وہاں جاتے ہیں، اپنے مطلب کا سامان لیتے ہیں، واپس گھر آ جاتے ہیں. اتنا سامان لیتے ہیں کہ آپ اٹھا سکیے. سامان وہ لیں گے جو اچھا ہوگا، خراب نہیں لیں گے. ہر آن آپ کو خطرہ ہوگا بازار میں کہیں کوئی چور میری جیب نہ کاٹ لے، اس کا بھی خطرہ ہوتا ہے. بازار میں معمولاً دھوکہ دھڑی ہوتی ہے. 10 روپے کا مال 100 روپے میں بیچا جا رہا ہے، اس کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہوگا. تو الدنیا کا سوق، یہ جو دنیا ہے سوق کی طرح ہے. یہاں رہنے نہیں آئے ہیں. امام حسین نے کربلا میں اپنے اصحاب کو خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے میرے شیروں،
یہ جو موت ہے یہ قنطرۃ الی الآخرہ، مضمون ہے روایت. یہ موت صرف ایک برج ہے، پل ہے جو تم کو اس دنیا سے اس دنیا تک وصل کر رہا ہے. اگر موت نہ ہو تو آپ یہیں رہ جائیے گا، کہیں نہیں جائیے گا. لیکن بہرحال انسان کو موت سے ڈر لگتا ہے، اور حدیث میں اس کا جواب ملا ہے کیوں ڈر لگتا ہے. حدیث نے بیان کیا کہ کیونکہ انسان نے اپنی اس دنیا کو بہت زیادہ سنوار لیا ہے، سجا لیا ہے، بہت تیار کر رکھا ہے اپنے لیے، لہذا اس کا دل اسی میں لگ گیا ہے. اس دنیا میں کچھ بنایا ہی نہیں ہے، وہ دنیا تو خالی ہے، ویران پڑی ہے. لہذا انسان کو اس دنیا میں رہنا پسند ہے، موت سے ڈر لگتا ہے. سورہ جمعہ میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اے یہودیوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم دوسرے انسانوں کو کے علاوہ صرف تم ہی لوگ اللہ کے بہت بڑے چہیتے ہو، اولیاء ہو، دوست ہو، تو ایک کام کرو، موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. موت کرائیٹیریا ہے. عزیزان گرامی، یہ جو دنیا ہے اس میں کوئی رہنے والا نہیں ہے. ہر دن یہاں سے انسان نکل رہا ہے، یہاں موتیں ہو رہی ہیں، ہمیں آپ کو خبر نہیں، لیکن ہر وقت ملک الموت ایکٹیو ہے. اور ملک الموت تو بڑے ملک ہیں، ان کے نیچے بہت سارے ملائکہ ہیں جو وہ بھی قبض ضرور کرتے ہیں. قرآن کی آیت موجود ہے وَتَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ، ملک نہیں، ملائکہ موت روح قبض کرتے ہیں. اور کہیں ملک الموت کے بھی ہے، اور کہیں خود اللہ کہہ رہا ہے میں قبض کرتا ہوں. جیسے ایک مقتل کا جملہ تھا کہ اصحاب حسینی کی جو روحیں قبض کی گئیں وہ ملک الموت نے نہیں کی ہیں، خود اللہ نے قبض کی ہیں. مقام ہے. تو یہ جو دنیا ہے اس میں ہم آپ کو بھیجا گیا ہے. بڑی مشہور آیت ہے، اور میں اپنی باتوں کو سب سمیٹ رہا ہوں کہ بھئی آخری مراحل ہیں مجلس کے. تو وہ آیت یہ ہے سورہ ذاریات کی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اتنی مشہور آیت ہے کہ ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو خلق نہیں کیا سوائے اس مقصد سے کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو اس آیت میں اس زندگانی دنیا کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہے عبادت. آپ عبادت کیجئے، آپ بندگی کیجئے، لیکن عبادت بندگی کر کے کریں گے کیا؟ توجہ کیجئے گا. مقصد ہے عبادت. ہم نے عبادت کر لی، نماز ابھی ہم لوگ سب مغربین پڑھ کے آ رہے ہیں، مقصد پورا ہو گیا. بتائیے بھائی کیوں عبادت کریں اللہ؟ کیوں؟ آیت تو یہی کہا کہ مقصد عبادت ہے. جناتوں انسانوں کی خلقت کا مقصد عبادت ہے. لیکن سورہ ہجر میں ظاہراً 93 یا 99 نمبر آیت میں ارشاد ہوا کہ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. وہاں کہا جا رہا ہے تم عبادت کرو، کیونکہ خلقت، تمہاری خلقت کا مقصد عبادت. اس آیت میں کہا جا رہا ہے فَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ حَتَّى، تاکہ، ڈیسٹینیشن بیان کی جا رہی ہے، مقصد بیان کیا جا رہا ہے تاکہ تم یقین تک پہنچ جاؤ. تو عبادت کے ذریعے یقین تک پہنچنا ہے، عبادت پہ رک نہیں جانا ہے. عبادت وہ راستہ ہے، جب آپ عبادت کریں گے تو آپ سمجھیں گے ہاں میں رائٹ ٹریک پہ جا رہا ہوں. مقصد یقین ہے، ہم مس گائیڈ نہیں ہوئے ہیں. مقصد اللہ تک پہنچنا ہے، معرفت ہے، یقین ہے، یقین کی منزلیں ہیں. لیکن جو ہم عبادت کر رہے ہیں ہم آن ٹریک ہیں، ہم روڈ کے اوپر ہیں، راستہ بالکل وہی راستہ ہے. اب دعائے کمیل بھی اور مرحلہ آگے بڑھا، اور بھی چیزیں ہیں وہ تفصیل میں نہیں جانا. دعائے کمیل کا بس ایک جملہ کہ فَبِالْيَقِينِ اقطع، ہم یقین کے ذریعے سے قد تک پہنچتے ہیں.
یقین کے ذریعے سے قطع یعنی 100%، کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، جس کو آپ کہلی حق یقین، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو مقصد انسان یہ ہے کہ انسان دنیا میں اس لیے آیا ہے کہ انسان یقین تک پہنچے۔ معرفت وہی یقین ہے، وہی علم ہے، وہی شناخت ہے۔ انسان کی جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی اس کے اعتقادات اونچے ہوں گے، جیسے اعتقادات اور عقل ہوگی ویسے جنت میں اس کو درجات ملیں گے۔ اصول کافی کی روایات ہیں، دیکھیے گا جا کر آپ لوگ۔ تو یہ جو زندگانی دنیا ہے جس میں ہم و آپ کو بھیجا گیا ہے، اس میں امام امیر مومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں کہ رحم اللہ امرأن عارف من این فی این و الی این، خدا رحمت نازل کرے اس شخص کے اوپر جو یہ معرفت حاصل کر لے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، یہاں کیا کر رہا ہے اور کہاں جانا ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو چاہتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کرے تو عمل صالح کرے۔ اگر عمل صالح نہیں کیجیے گا تو لامحالہ ملاقات ہو کے رہے گی، اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اسی سے مخصوص ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ الیہ یرجع الامر کلہ، سارے کے سارے کام اسی طرف پلٹ کے جائیں گے، جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے، جو کر رہا ہے خدا سب اس کی ہی خدائی ہے، اس کی ہی حکمرانی ہے، وہی حاکم ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، وہی آقا ہے، وہی مالک، ہم سب مملوک۔ انت المالک وانا المملوک، انت الرب وانا العبد، یہ وہی مرحلہ ہے۔ تو جب حقیقت عبودیت کا سوال کیا گیا تو پہلی منزل یہ بیان کی گئی کہ یرون المال مال اللہ، کل کی بات، اپنے مال کو اپنا مال نہیں سمجھتے، امانت سمجھتے ہیں، کیونکہ اصل مالک تو اللہ ہے۔ یہ پہلا مرحلہ، اور جب یہ انسان اس مرحلے پر پہنچے گا تو امام فرما رہے ہیں کہ یدعونہ حیث امرہم اللہ تعالی بہ، جہاں اللہ حکم کرے گا وہاں انسان پھر خرچ کرے گا۔ اور آج دوسرا مرحلہ، تو پہلی تین چیزیں ہیں جو حقیقت بندگی ہیں۔ پہلی چیز، اپنی ملکیت نہ سمجھو، ہے اللہ کا، تم امانت ہو۔ جو بھی آپ کو ملا ہے، صرف زمین جائیداد اور دنیا کی بات میں صرف یہی نہیں ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ یہ جو بچے ہیں، یہ جو اولادیں ہیں، یہ جو مال ہے، یہ سب کچھ آزمائش کا ذریعہ ہے، اور یہ زینت حیات دنیا ہے، آپ کی اس لائف کی بڑی زینت ہے۔ بعض آیات ہیں، میں نے بہت سی چیزیں لکھی تھیں، جیسے یہاں پہ آیت ملتی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ حیات دنیا صرف کھیل کود ہے، اور کیا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ جو آخرت کا دار ہے، خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بچے امانت اللہ کی ہیں، آپ گھر کے سرپرست ہیں، آپ کے انڈر میں جو بھی لوگ ہیں، بیوی، بچے، ماں باپ، جو بھی خادم، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ آپ سوچیے کہ بھائی ہم آقا ہیں، یہ سب میرے غلام ہیں، گھر میں جاؤں تو سب مجھے سلام کریں۔ آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون کہ سب آپ کو سلام کریں؟ رسول اللہ، میں نے اس دن کہا قرآن و سنت، رسول اللہ کی سنت یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو خود سلام کرتے تھے، اور پہلے سلام کرتے تھے،
منتظر نہیں رہتے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں کائنات کا رسول ہوں, میں اولو العزم پیغمبروں کا سردار ہوں, سب مجھے سلام کریں. نہیں, بچوں کو سلام کرتے تھے. اور ہمارا یہ انداز ہوتا ہے کہ دروازہ کھلے, گھر کے اندر جائیں تو منتظر کھڑے, پہلے ہمیں سلام کرو. بیوی ہمیں سلام کرے, بچے ہمیں سلام کرے, چھوٹے ہمیں سلام کریں, مومنین ہمیں سلام کریں, بزرگ میں ہوں, بڑا میں ہوں. بزرگی عمر سے نہیں آتی, کردار سے آتی ہے. یہ جو ہیں تمام چیزیں اللہ کی امانت ہیں, یہ سب ملک اللہ کی ہیں, ہم سب تو اس کے ملک ہیں. اور ایک بار یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ ہماری پراپرٹی نہیں ہے, اللہ کی ہے, تو انفاق کرنے میں آسانی ہوگی. امام فرما رہے ہیں کہ دوسری چیز ہے کہ وَلَا يُدَبِّرُ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِيرًا. بڑی حساس مرحلہ یہ والا, انسان اپنے لیے تدبیر نہ کرے. اب تدبیر کیا ہے؟ بہت ساری باتیں اس کے اندر ہے. تدبیر کس طرح ہوتی ہے؟ آپ کو علم چاہیے ہے, آپ کو علم کے ساتھ ساتھ پلاننگ چاہیے ہے, صحیح پلاننگ. آپ کو مشورہ کرنا ہوگا, آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہوگا, آپ کو اپنے حالات دیکھنا ہوں گے, کس حالات میں کیا کرنا ہے. بسا اوقات حالات میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اپنے اسٹائل سے, حالت کوئی اور ہو تو وہاں تقیہ کرنا پڑے گا. حالات دیکھ کے, سچویشن دیکھ کے چیزیں بدلتی رہتی ہیں. تو انسان اپنے لیے تدبیر کرے تو یہ سمجھ لے کہ یہ تدبیر میں کر رہا ہوں, سارے اسباب میرے اختیار میں نہیں ہیں. بچوں کو پڑھایا لکھایا, بچوں پہ لاکھوں ڈالر خرچ کر دیے. شادی کے لیے انسان نے 10 جگہ دیکھا, چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو, رشتہ جا رہا ہے, 10 چیزیں انسان دیکھ رہا ہے, خاندان دیکھ رہا ہے, کہاں تعلق ہے, کیسا کیریکٹر ہے, کیا پڑھا لکھا, سب دیکھ لیا. آپ نے اپنی پوری محنت کر لی, اپنی پوری محنت کر لی, لیکن فائنل یہ سارے اسباب آپ کے ہاتھ میں تھے. یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے کہیں بھی شادی کر لو, بعد جب کچھ خراب مال نکلے تو لیجئے بھیا اب کیا کرے. وہ تو استخارہ مولانا صاحب نے دیکھا تھا, استخارہ بڑا اچھا آیا تھا, آپ نے مشورہ تو کیا نہیں. پہلے استشارہ ہے, اس کے بعد استخارہ ہے. پہلے مشورت اور سب سے پہلے تعقل. انسان غور کرے, اللہ نے عقل دی ہے, غور کیجئے, سوچئے, سمجھیے. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے مشورہ کیجئے, نہیں سمجھ میں آئے تو 40 لوگوں سے پوچھئے, تب بھی سمجھ نہ آئے تو استخارہ کر لیجئے. تو انسان اپنی پلاننگ کرے اسباب کو دیکھتا ہوا, لیکن لا يدبر العبد لنفسه تدبیرا, اپنے لیے فائنل پلاننگ نہ کرے, اس لیے کہ جو فائنل پلاننگ ہوگی وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے کیا کہا؟ الیہ یرجع الامر کلہ, سارے امور اللہ کی طرف پلٹتے ہیں. وہ ہے جو تمام اسباب کا مسبب ہے. مسبب الاسباب اللہ ہے. اگر آپ کو حقیقت بندگی تک پہنچنا ہے تو پہلے تمام چیزوں کو اپنی ملک نہیں سمجھنا ہوگا. 2, اپنے کاموں میں جو اسباب ہوں گے اور اپنے آپ کو فائنل مدبر نہیں سمجھنا ہوگا. اللہ ہے جو سارا کام کر رہا ہے. امیر مومنین صاحب فرماتے ہیں کہ عرفت اللہ بفسخ العزائم وحل العقود, میں نے اللہ کو پہچانا جب میں علی کے عزائم و ارادے ٹوٹ گئے. علی مرتضیٰ کے عزائم, ارادے نہیں, عزائم کا مطلب ہوتا ہے مضبوط ارادہ, ٹھوس ارادہ, اس کو کہتے ہیں عزم مصمم. علی ابن ابی طالب اور پلس عزم مصمم, اتنے مضبوط ارادے لیکن ٹوٹ گئے. امیر مومنین فرما رہے عرفت اللہ بفسخ العزائم وحل العقود. یہ توحید کا مرحلہ ہے. آپ لوگ, میں نے اس دن کہا تھا سوال ہوتا ہے, ٹاپک دی جاتے ہیں کہ زمانے غیبت میں ہماری کیا ذمہ داری ہے. عزیزان گرامی, یہی ذمہ داری ہے. امام صادق اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنی ذہنیت اور اپنی معرفت کو بدلیے, آپ کے عقائد درست ہوں, عقائد کے ساتھ ساتھ آپ کا عمل بھی درست ہو.
آپ کا عقیدہ اور عمل دونوں قرآن و سنت کے محاذات اور ایک دم پیریلل چلے گا. ذرا سا اگر ڈیویشن ہو گیا تو نتیجہ کچھ اور ہوگا. کیونکہ پیریلل لائنز، میتھس میں جب پیریلل لائنز کی بات ہوتی ہے وہ ایک دم پیریلل ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے محاذی ہوتی ہیں. ذرا سا اگر اس میں ڈفرنس آ گیا ڈگری میں تو آگے جا کے بہت دور تک فاصلہ ہو جائے گا، یہ مشکل ہو جائے گی. صراط المستقیم کا یہ مطلب ہے. تو پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ اگر چاہتا ہے حقیقت بندگی تک پہنچے تو اپنی تدبیر خود نہ کرے، پلاننگ کرے، فائنل اللہ پہ چھوڑ دے، یعنی توکل. ہماری جماعت ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے یہاں لوگ ہیں، کیا کریں کیسے کریں، ماں باپ پریشان ہیں. آپ اپنی پلاننگ کریے، اچھی طرح پڑھائیے، مجلس اعضاء میں عادت ڈلوائیے، نماز جماعت کی عادت ڈلوائیے. بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیے کہ دیکھو دین اصل ہے، باقی دنیا فر ہے. تم دنیا کے لیے نہیں آئے ہو، تمہیں دنیا سے گزر کے آگے تک جانا ہے. دنیا سوق ہے، مارکیٹ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی. جو یہاں بوگے وہ وہاں ملے گا. جب یہ آپ اس کو سمجھائیں گے تب اس کے اندر سب چیزیں آئیں گی. یہ ایک دم سے نہیں ہونے والا ہے، ایک دم سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. کوئی آپ کو فارمیسی میں ٹیبلٹ نہیں ملنے والی ہے کہ آپ نے بچوں کو ٹیبلٹ کھلا دی، اس نے نگل لی اور مومن بچہ بن گیا. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ معجزہ نہیں ہوگا. ہم نے کہا تھا یہ جو پہلا راستہ ہے عمومی راستہ ہے. وہ دوسرا راستہ ہے کہ ایک رات میں لوگ منقلب ہو جاتے ہیں. وہ خصوصی اللہ کا الطاف ہوتے ہیں، اللہ کے الطاف ہوتے ہیں، کچھ خاص کرم ہوتا ہے. لیکن عمومی راستے میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. تو 3 چیزیں امام نے بیان کی ہیں حقیقت بندگی تک پہنچنے کے لیے. پھر سے عرض کر رہا ہوں، اپنی ملک کو اپنا نہ سمجھو، اللہ کی ملک ہے. اپنی تدبیر کو ضرور کرو لیکن آخری تدبیر اللہ کی، اللہ پہ چھوڑ دو. تربیت میں نے کر دی، اللہ تو مالک ہے. اب یہ دنیا میں کہیں چلے جائیں، غر میں چلے جائیں، پڑھ لکھ کے واپس آئیں گے، ماں باپ کو اطمینان ہے تربیت اچھی کی تھی، اللہ پہ بھروسہ ہے، یہ بچے بگڑیں گے نہیں، واپس صحیح سالم آئیں گے، اپنا ایمان لے کر آئیں گے. اور چہ بسا اس خرافاتی ماحول میں ایمان اور مضبوط ہو جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری بات امام فرما رہے ہیں وَجُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِي مَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَنَهَاهُ عَنْهُ. اگر تم بندگی چاہتے ہو، حقیقت بندگی چاہتے ہو، تو تیسری چیز یہ ہے کہ تمہاری اس پورے 24 گھنٹے میں جو تمہارا اشتغال ہے، تمہارے ورکنگ ٹائم ہے جس میں تم جی رہے ہو، تم اٹھ گئے ہو، اب سو نہیں رہے ہو بلکہ سونا بھی شامل ہے. فیما امرہ اللہ تعالی بہ ونہاہ عنہ، تو جو اللہ نے کہا ہے کرو اس میں مشغول رہو، اور جس کام کو اللہ نے کہا ہے نہ کرو بس اس میں تم محتاط رہو کہ وہ ہونے نہیں پائے. اور یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ روایت میں بیان کیا گیا، میں اس کو تفصیل میں نہیں جاتا. امام فرماتے ہیں جب تم یہ 3 چیزیں کرو گے عنوان بصری تو کیا ہوگا. امام فرما رہے ہیں وَإِذَا، اب وہ پہلے مرحلے شروع کر رہے ہیں کہ دیکھو کہ تم پہلا کام کرو گے تو یہ ہوگا، دوسرا کام کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا، تیسرا کام کرو تو یہ فائدہ ہوگا. پہلا کام وَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِي مَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا، اگر بندہ اپنے نفس میں یہ چیز دیکھے گا کہ اللہ نے جو کچھ بھی مجھے عطا کیا ہے وہ میری ملکیت نہیں ہے، مالک حقیقی وہ ہے، تو کیا ہوگا. ہان علیہ الانفاق فیما امرہ اللہ تعالی ان ينفق فیہ، تو اللہ نے جس چیزوں میں انفاق و خرچ کرنے کو کہا ہے وہاں خرچ کرنا بہت آسان ہو جائے گا، کیونکہ اب تو میری ملکیت ہے نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے. جس نے دیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں خرچ کر دو. میں آپ کو 100 کا نوٹ دوں، فرض کے 100 کا نوٹ دوں آپ کو، میں آپ کو دے دوں، اور آپ کو معلوم ہے کہ مولانا صاحب کبھی بھی لے سکتے ہیں، یہ معلوم ہے ہم کبھی بھی لے سکتے ہیں، اور میں ایک دم سے فون کر کے آپ سے کہوں
کہ جناب وہ ایک آدمی کو میں بھیجوں، اس کو 50 کا نوٹ دے دیجیے گا، 50 روپے، 100 روپے سے 50 روپے دے دیے. آپ سوچیں گے کہ ارے آدھا پیسہ میں دے دوں، ارے 100 میں سے 50 روپے دے دوں. آپ سوچیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ 100 کا نوٹ آپ کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے. ہم نے خرچ کرنے کو دیا ہے کہ آپ بھی استعمال کیجئے، اور اگر ضرورت پڑے گی تو جو سائل ہے اس کو بھی دیجئے گا، تو خرچ کرنا آسان ہو جائے گا. پھر امام فرماتے ہیں وَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَهُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ، جب بندہ اپنی پلاننگ کو جو اپنے لیے کر رہا ہے اللہ پر چھوڑ دے کہ پروردگار تو بہترین پلان کرنے والا ہے، تو بہترین مدبر ہے، تو بہترین جانتا ہے کیا ہونے والا ہے. پال پوس کے بچے کو بڑا کیا، خدا نخواستہ بچے کے ساتھ کچھ حادثہ آ گیا. ہم نے ایک بڑی بزنس کھڑی کی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہم نے بچوں کو جو نہیں ہے پال پوس کے بڑا کیا، کسی باہر ملک بھیجا، وہاں کو خدا نخواستہ کچھ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خوف ہر وقت طاری ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن آپ اپنی پلاننگ کرنے کے بعد آخری تدبیر اللہ پہ چھوڑ دیجئے. تو جب بندہ اپنی تدبیر کو اللہ پہ چھوڑ دے گا تو ہان علیہ مصائب الدنیا، تو اگر کچھ خدا نخواستہ مصیبت آ گئی تو مصیبت ہانا آسان ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات جو تھا وہ اللہ کا تھا، اور دوسری بات ہم نے اللہ پہ چھوڑ دیا. اب اللہ کی مرضی جو وہ ہمارے لیے بہتر سمجھتا ہے وہ کر رہا ہے. ہم صرف مادی اسباب دیکھ رہے ہیں، پروردگار عالم سب کچھ دیکھ رہا ہے. دیکھیے کتنی عملی چیزیں ہیں جو میں نے آیت شروع میں بیان کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، یہی عمل صالح ہے، یہی آپ کی دوران غیبت میں ذمہ داری ہے. اور یہ ابتدائی ذمہ داری ابھی عرض کروں گا، ابتدائی ذمہ داریاں ہیں. اگر مصیبت آ گئی تو آسان ہو جائے گی. اگر کوئی سخت مرحلہ آ گیا تو انسان کفر آمیز باتیں نہیں کرے گا. ہم تو میدان میں رہتے ہیں، سنتے ہیں، لوگ کہہ دیتے ہیں یا اللہ یہ سب ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ جو کافر پڑوسی اس کے ساتھ ہو جاتا، وہ جو دوسرا بھائی ہے مومن جو نماز میں نہیں پڑھتا اس کے ساتھ ہو جاتا، یہ ساری مشکلات میرے ساتھ کیوں ہے؟ یہ شخص مومن ہے لیکن سمجھا نہیں ہے اللہ کے اس امور کو. پھر امام فرماتے ہیں وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَهَاهُ، جب انسان اور عبد جو کچھ اللہ نے کہا ہے کرو اس پہ مشغول رہے گا، اور جو کہا ہے نہ کرو اس سے پرہیز کرے گا، تو کیا ہوگا؟ لا يتفرغ منهما الى المراء والمباحات مع الناس. جب آپ 24 گھنٹے مرد و عورت 24/7 24 گھنٹے اس بات پہ متوجہ رہیں گے کہ جو اللہ نے کہا ہے میں کروں، جو منع کیا ہے وہ نہ کروں، تو پھر امام صادق فرما رہے ہیں تو وہ انسان دوسروں سے جھگڑا نہیں کرے گا، ٹائم ہی نہیں جھگڑا کرنے کا، دوسروں پہ فخر نہیں کرے گا. میرے پاس یہ بنگلہ تمہارے پاس کیا ہے، میرے پاس 4 نوکر تمہارے پاس کتنے نوکر ہیں، میرے پاس اتنی جائیداد تمہارے پاس کتنی جائیداد ہے. نہ فخر و مباحات ہوں گے نہ ہی جھگڑا ہوگا، کیونکہ ہر آدمی اپنے میں مشغول ہوگا، ہر آدمی اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوگا، ہر آدمی یہ دیکھ رہا ہوگا کہ بس اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے. انصاف سے بتائیے اگر ایسا انسان بن جائے اور 3 چیزوں کرے تو کیا وہ واقعاً حقیقت بندگی تک نہیں پہنچے گا؟ ایک بلند آواز صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. فَإِذَا أَكْرَمَ اللَّهُ عَبْدًا بِهَذِهِ الثَّلَاثَةِ، اگر اللہ نے کسی بندے کو یہ 3 چیزیں اکرام کر دیں، اس کو دے دیں، بخش دیں، ہان علیہ الدنیا والابلیس والخلق، تو ان 3 چیزوں کرنے کے بعد دنیا آسان ہو جائے گی، ابلیس آسان ہو جائے گا، ابلیس کی چالوں سے انسان بچ جائے گا، اور جو خلق جو پریشان کر رہا ہے انسان. دیکھیے آج کی دنیا کا جواب یہی ہے
ابھی میں ایک جملہ کہوں گا, آپ سب تصدیق کریں گے. ہر 10 لوگوں میں سے میں سمجھتا ہوں 7-8 لوگ اینزائٹی اور سٹریس کے شکار ہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح؟ بتائیے. ہے ایسا نہیں ہے؟ ہر ایک کو سٹریس ہے, ہر ایک کو ٹینشن ہے. اب وہ ٹینشنیں کیا ہیں, وہ الگ چیزیں ہیں, لیکن گھر کی ٹینشن, گھر کے اندر تعلقات کی ٹینشن, آپس میں جو روابط ہیں اس کی دشواریاں ہیں, مشکلات ہیں, میاں بیوی کی ٹینشن, ساس بہو کی ٹینشن, باپ بیٹی کی ٹینشن. یہ گھر کے چھوٹے سے ایک اس چھوٹی سی دنیا میں عجیب ہے حالات, عجیب حالات ہیں. میں کیا عرض کروں. انسان, جوانوں ہوشیار, 2 قسم کی زندگی ہوتی ہے, فیملی ہوتی ہے. جملہ سن لیجئے گا, یاد رکھیے گا. ایک وہ خاندان, ایک وہ فیملی ہے جو انسان پیدا ہوتے ہی لے کے آتا ہے. جدھر پیدا ہوا, پیدا ہوتے ہی کسی کا بیٹا ہے, کسی کا بھائی ہے, کسی کا مثلا بھتیجا ہے, کسی کا بھانجا ہے. وہ رشتے اپنے آپ جڑتے چلے جاتے ہیں. یہ ذاتی ہیں, یہ نسبی ہیں. لیکن ایک رشتہ ہوتا ہے جو آپ خود بناتے ہیں. لڑکی خود بناتی ہے, لڑکا خود بناتا ہے. جب شادی ہوتی ہے, جب بیاہ ہوتا ہے, یہ فیملی انسان خود بنا رہا ہے اور اسی فیملی کو تباہ کر رہا ہے. یہ انسان ذرا غور کرے. بس ایک جملہ کہہ دیا, میں آگے بڑھ جاؤں. تو یہ ٹینشنز ہے دنیا میں. اب امام کیا فرما رہے ہیں, اگر یہ 3 چیزیں انسان کرے گا, ہان علیہ الدنیا. یہ دنیا کی ٹینشن, اپنی زبان میں کہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, کہ دنیا کی ٹینشنز دور ہو جائیں گی. ابلیس کے وسوسوں سے آپ آزاد ہو جائیں گے. خلق خدا جو پریشان کر اس سے آزاد ہو جائیں گے. ولا یطلب الدنیا تکاثرا وتفاخرا. انسان پھر دنیا کو فخر اور تفاخر و کثرت کے لیے پھر نہیں دیکھتا کہ میرے پاس یہ چیزیں ہیں, تمہارے پاس کیا ہے, میرے پاس اتنی چیزیں. نہ, نگاہ بدل جاتی ہے, آئیڈیالوجی بدل جاتی ہے, ذہنیت بدل جاتی ہے. ولا یطلب ما عند الناس عزا وعلوا. انسان جو لوگوں کے پاس ہے, میں اگر اس پہ عمل کروں تو آپ لوگوں کے جو پاس ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ لوگوں کے جو پاس ہے, میں آپ لوگوں کے پاس جو ہے اس کے ذریعے سے کیوں عزت طلب کروں گا؟ میں اللہ سے عزت مانوں گا. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اللہ کے پاس ساری عزت ہے. إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. مومنین کی عزت ہے, اللہ کی عزت ہے. میں کیوں اپنی بلندی کو یہ ظاہر کروں کہ میں فلاں کا مثلا ساتھی ہوں, لہذا میں بڑا ہوں, میں چیئرمین ہوں. بہرحال یہ سب باتیں کوئی تو بولے گا, مجھے بولنے دی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر, محمد والے محمد. یہ واقع سمجھنے کی باتیں ہیں, سن لیجئے. میں یہ منصب سب اعتباری ہے. یہ آپ نے کسی کو بنا دیا چیئرمین, آپ نے کسی کو رئیس بنا دیا, آپ نے کسی کو نائب رئیس بنا دیا, آپ نے کسی کو معاون بنا دیا, حتیٰ آپ نے کسی کو خطیب بنا دیا, آپ نے کسی کو مولانا بنا دیا. یہ پوری خدائی اللہ کی ہے. اصول کافی کی حدیث ہے کہ 3 صرف گروہ ہیں, یا تو عالم ہیں, یا متعلم ہیں, یا سب وہ جھاگ. ایک روایت میں معنی کیا ہے جھاگ, یا کہا ہے کوڑا کرکٹ, گاربیج. پوچھا یہ عالم کون ہے؟ کہا عالم سے مراد ہم اہل بیت ہیں. یہ سیکھنے والے سٹوڈنٹس و متعلم کون ہے؟ کہا یہ ہمارے شیعہ ہیں. اور یہ تیسری کیٹیگری کون ہے؟ کہتا جو امام فرمائے جو نان شیعہ ہیں وہ سب یہ کوڑا کرکٹ ہے. کیوں؟ اس لیے کہاں سے مل رہا ہے؟ غیر اہل بیت سے مل رہا ہے. وہی حدیث عنوان بصری, غیر سے مل رہا ہے, کیونکہ اس میں کچھ ملاوٹ ہے, اس میں باطل ملا ہوا ہے. اہل بیت کے در میں صرف اور صرف حق ملے گا, باطل نہیں ملنے والا ہے. فَهَذَا دَرْجَةُ التَّقْوَى. یہ هَذَا أَوَّلُ دَرْجَةُ التَّقْوَى. یہ تقوی کا پہلی منزل ہے, پہلی منزل ہے. فَإِنَّ اللہ تبارک و تعالی قال اللہ تبارک و تعالی تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يَرَوْنَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ. امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ یہ جو آخرت ہے, وہ جو آخرت ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو زمین پر بلندی, غرور, تکبر نہیں کرتے ہیں, علو نہیں چاہتے.
ولا فسادا، نہیں فساد چاہتے ہیں. فساد صرف قتل و غارت نہیں ہوتی ہے، گھروں میں بھی فساد ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ابھی روایت مکمل کریں. آج تھوڑی میں ٹائم زیادہ لے لوں گا آپ کی اجازت سے، تھوڑا وقت میں زیادہ لے لوں گا تاکہ روایت مکمل ہو جائے، پھر یہ روایت ختم کر دوں گا یہیں پر. روایت جبکہ طولانی ہے، اس میں مطالب ہے. ہم نے عرض کیا کہ علماء نے اس کو باقاعدہ اپنے شاگردوں کو، بڑے بڑے عرفا نے کہا اس کو اپنے کتاب میں جانماز میں رکھو اور تعقیبات کی جگہ اس کو پڑھو، ریویژن کرو. قلت، یہ 94 سال کا عنوان بصری کہتا ہے کہ میں نے کہا یا ابا عبداللہ اوصینی اوصنی، اے ابا عبداللہ مجھے وصیت کیجئے. ارے سب کچھ تو بیان کر دیا، ابھی بھی وصیت چاہ رہا ہے. نصیحت پند. لوگ گھبراتے ہیں، کسی کو نصیحت کرو لوگ بھاگ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. آپ لوگ دین، یعنی آپ سے مراد ہم سب دین کیا سمجھتے ہیں؟ امام حسین نے کیا کہا کہ ان الدنیا، یا کیا ہے وہ روایت، ان عبید الدنیا، جو عبید دنیا ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کی نگاہ میں دین ان کے زبان کا بس ایک مزہ ہے، بس مزہ ہے. جب تک کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے دیندار بنتے ہیں، بڑے دیندار ہیں، اور جہاں لگے کہ مشکل ہو رہی ہے تو فوراً دین کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ امام حسین نے فرمایا ہے. وَقَلَّ الدَّيَّانُونَ، دیندار بہت کم ہے، امام حسین فرما رہے ہیں. انسان غور کرے. کہتے ہیں وصیت سے بھاگ رہا ہے انسان، جبکہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ کی آیت موجود ہے. قال، امام فرماتے ہیں اوسی کا بتسعۃ اشیاء، پہلے 3 چیزیں بولی، اب 9 چیزیں. میں بولوں گا نہیں، صرف وہ بتا دوں کیا ہے یہ. امام کہتے ہیں میں تم کو وصیت کرتا ہوں 9 چیزوں کی، مرد و عورت سنیں، جوان سنیں. فَإِنَّهَا وَصِيَّتِي، امام صادق کہہ رہے ہیں یہ میری وصیت ہے تمہارے لیے. نہیں تو تمہارے لیے نہیں ہے، یہ میری وصیت ہے. لِمُرِيدِ الطَّرِيقِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، جو بھی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے میری وصیت ہے. 9 چیزیں ہیں. واللہ اسأل ان یوفقک لاستعمالہ، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تم کو کامیاب کرے کہ ان 9 چیزوں کو استعمال کرو. 3 چیزیں ریاضت نفس کے لیے ہیں. ریاضت ایکسرسائز، نفس یعنی روح، نفس کی ایکسرسائز کی 3 چیزیں ہیں. وَثَلَاثَةٌ مِنْهَا فِي الْحِلْمِ، 3 چیزیں حلم اور بردباری کی ہیں. کیسے قابو کریں؟ ذرا سا مال دے گا سلپ ہو گئے، ذرا سی جائیداد دے گی لڑائی جھگڑا ہونے لگا. حلم، بردباری، قابو. اور 3 چیزیں علم کی ہیں. فَاحْفَظْهَا، اس کو حفظ کر لو. عنوان بصری یعنی ہم لوگوں سے بھی خطاب ہو رہا ہے. وَإِيَّاكَ وَالتَّهَاوُنَ بِهَا، خبردار اس میں سے ہلنگاری مت کرنا، ڈھیلا پن مت دکھانا. یہ امام نے فرمایا ہے. اور روایت میں ابھی جا کے خود دیکھیے یہ 9 چیزیں کیا ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ کتنی زبردست روایت تھی، کتنی زبردست. روز اس روایت کو پڑھیے اور عمل کریے، سوچیے، خود غور کریے کیا ہے. بندہ بننا ہے، مطیع بننا ہے، اطاعت گزار بننا ہے، تابع ہونا ہے اللہ کا، رسول کا، علی بن ابی طالب کا، حسن و حسین کا، باقی ائمہ کا اور زمانے کے امام کا. السلام علیک ایھا العبد الصالح. سب کا ذکر ہو گیا، آج جناب عباس کا بھی ذکر ہو جائے. علم کے سائے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں. کون؟ عباس. سلام ہو رہا ہے عبد الصالح. عمل صالح جب انسان کرے گا تو عبد صالح بنے گا. سلام وہاں پر ہے عبد صالح. کیسا عبد؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. سب کے مطیع ہیں یہ. اب آپ دیکھیے وہی جو میں نے کہا دوسری والی بات کہ اپنی تدبیر کیجئے لیکن فائنل تدبیر اللہ کی ہوگی. جناب عباس کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہمیں کیوں مانگا گیا ہے. امام امیر المومنین خود اپنے بیٹے کو فنون جنگ سکھا رہے ہیں.
اور پریکٹس کے لیے صفین میں اتارا ہے 16 سال کے جناب عباس. ایسی جنگ کی اور بیان نہیں کرنا, ایسی جنگ کی کہ امیر مومنین نے واپس بلا لیا کہیں نظر نہ لگ جائے. اللہ اکبر. عباس کو بار بار سمجھا رہے ہیں, اور 40 ہجری میں امام حسین کا ہاتھ جناب عباس کے ہاتھ میں دے دیا کہ عباس حسین کا خیال رکھنا. اچھی طرح جناب عباس کو معلوم ہے کہ مجھے میرا ارادہ کیا ہے اور مجھے اپنے کو کیسا بنانا ہے. کربلا کوئی آنے والی ہے, وہاں کی تیاری ہے. زمانہ گزرتا گیا, 50 ہجری آ گئی. امام حسن مجتبیٰ کے جنازے پر اور تابوت پر تیر چلے. ایک مرتبہ عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا. امام حسین نے ہاتھ پکڑ لیا, عباس یہ کربلا نہیں ہے, تمہیں کربلا میں اپنی تلوار کو نکالنا ہے. عباس پھر رک جاتے ہیں, اور سن 61 ہجری کربلا جب آئی, جناب عباس کو معلوم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنا کام کرنا ہے. جناب عباس کے بارے میں ملتا اتنی طاقت تھی, اتنا بلند قد تھے کہ گھوڑے کی پشت پر مطلب ہاتھ رکھتے تو دباتے تھے. اگر گھوڑا لچک کھا گیا تو سوار نہیں ہوتے تھے, جو کہ یہ گھوڑا ان کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ عباس کی شجاعت ہے, یہ عباس کی طاقت کا عالم ہے. عباس جب کربلا میں امام حسین اترے ہیں, جناب عباس نے فرات کے کنارے اپنے خیموں کو, سارے خیموں کو نصب کرا دیا. خیمے نصب ہو گئے. فوج اشقیاء سے پیغام آیا کہ خیموں کو ہٹائیے. جناب عباس ایک مرتبہ جلال آیا, گھوڑے پہ سوار ہوئے, دشمن اور اشقیاء آگے بڑھ رہے ہیں. جناب عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تلوار کو نیام سے پھر نکالا, اور جھک کر کربلا کی اس ریت پر ایک لکیر کھینچ دی, اور یہ کہا کہ اگر تم میں مجال ہے تو آگے آؤ. کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ اس لکیر کو کراس کر سکے, آگے آ سکے. ایسے جناب عباس کے تیور تھے کہ امام حسین دیکھ رہے تھے, سمجھ گئے کہ شیر بپھرا ہوا ہے. شیر کی شجاعت دل میں یہ جو سمندر ہے ڈھانٹے مار رہا ہے. میں کہوں گا تو شاید کچھ اور مرحلہ ہو جائے. گئے خیمے میں, جناب زینب سے کہا کہ اے زینب بھائی عباس کو ذرا بلا لیجئے. جناب زینب نے کیا کیا کہ کسی کنیز کو بھیجا کہ جاؤ عباس سے کہو کہ بہن زینب یاد کر رہی ہے. کنیز آئی کہ آقا آپ کی بہن شہزادی نے یاد کیا ہے. جناب عباس فرماتے ہیں کہ جا کے کہہ دو کہ بس مرحلہ ختم پہ ہے, ہم بس خیموں کو یہاں سے ہٹائیں گے نہیں, ہم اپنا کام ختم کر کے بس ابھی آتے ہیں. کنیز جاتی ہے, شہزادی آقا کسی بڑی اہم چیز میں مشغول ہے, اور ان کی تدبیر یہ ہے, میں جملہ نقل کر رہا ہوں جان بوجھ کے, کہ ان کی تدبیر یہ ہے, ان کی پلاننگ یہ ہے کہ بس یہاں خیمے نصب ہیں تو رہیں گے, فرات کے پاس سے خیمے نہیں ہٹنے والے. جناب زینب کہتی جا کے کنیز کہہ کے آؤ کہ عباس تم آ رہے ہو یا میں باہر آ جاؤں. کنیز نے پیغام کو پہنچایا. عباس نے جملہ سنا کہ شہزادی باہر آ جائے. ارے یہ نامحرموں کو مجمع, میری بہن زینب کبریٰ باہر آ جائے. تڑپ گئے, اپنے کام کو چھوڑ دیا, سمجھ گئے تدبیر کسی اور کی ہے. فوراً خیمے میں گئے, کیا دیکھا کہ امام حسین جناب زینب سے بات کر رہے ہیں. کیا بات ہے سمجھ جاتے ہیں. عباس یہ جنگ کی جگہ نہیں ہے. حسین سمجھ رہے ہیں کہ اگر آج خیمے نصب یہیں رہ گئے فرات کے پاس تو دنیا تاریخ لکھ سکتی ہے کہ پانی پہ جنگ ہوئی تھی. لہذا عباس خیموں کو ہٹا لو. سمعا وطاعتا, جو آپ کا حکم میرے آقا, کوئی بات نہیں, ابھی میرا ارمان پورا ہوگا, مجھے جنگ کرنے کا موقع ملے گا. تمام اصحاب شہید ہو گئے, بس میں زحمت تمام کر دی, تمام اصحاب شہید ہو گئے, انصار شہید ہو گئے, فوج میں کوئی بچا نہیں ہے. ارے علی اکبر شہید ہو گئے, قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. عباس کا کی آنکھوں کے سامنے وہ قاسم علی اکبر شہید ہو گئے. یہ آپ اس مصیبت کو سمجھیے.
آئے امام حسین کے پاس، آقا مرنے کی اجازت دیجئے۔ امام نے کہا ٹھیک ہے جاؤ عباس جاؤ، لیکن جنگ کی اجازت نہیں ہے، فرات میں جاؤ اور سبیل کا انتظام کرو۔ عباس سمجھ رہے ہیں چلو کوئی بات نہیں، جو یہ نیزہ ملا ہے یہ نیزہ میرے لیے کافی ہے۔ عباس چلتے ہیں، اور ایک مرتبہ جب فرات میں پہنچے، مشق سکینہ بھری، واپس خیام کا رخ کیا۔ عباس کی اب جنگ کی تمنا تو ختم ہو چکی ہے، معلوم ہے کہ امام حسین کا کیا ارادہ ہے، ہمیں جنگ کی اجازت نہیں ملی، لیکن ایک اور خواہش تھی کہ کم سے کم بچی نے مجھ سے پانی مانگا ہے تو پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے خیموں پہ منتظر کھڑے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں کوزے ہیں۔ یہ منظر جناب عباس کیسے بھول سکتے ہیں؟ مشق سکینہ بھری خیام حسینی کا رخ کیا، گھوڑے کو دوڑایا، اشقیا آگے بڑھے، دائنا بازو قلم کیا، بایاں بازو قلم ہوا۔ ارے مشق سکینہ کو اپنے دندان مبارک سے سنبھالا۔ ارے آخری تمنا ہے کہ خیمے تک پانی پہنچ جائے۔ ایک تیر چلا جو مشق سکینہ پہ لگتا ہے، اور یہ سکینہ کی مشق سکینہ تیر لگتا ہی جب پانی بہا، ادھر پانی بہا ادھر عباس کی ارمان سب ختم ہو چکے۔ ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ خیام حسینی سے مقتل کی طرف کر دیا۔ ارے آؤ مجھے مارو، اب میرا کوئی ارمان نہ رہا۔ ایک تیر چلا جو عباس کی آنکھ میں لگا، عباس کے تیر ایسا لگا کہ برداشت نہ کر سکے، سر کو جھکایا، گھٹنے میں تیر کو نکالنا چاہتے ہیں، ظالم نے سر پہ گرز مارا، عباس زمین پہ گرے۔ اے آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔